ہم یہاں مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری سے درخواست کریں گے کہ اسلام نے انسانی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے آزادی دی ہے۔ بچہ جب جوان ہوتا ہے اور اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اسلام نے اس کو اختیارات دیے ہیں۔ آج کے انٹرنیٹ کے زمانے میں ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کے اختیارات استعمال کرنے کا موقع دیا جائے۔ جی، ماں باپ اس کے خواہشات کے آگے روڑا نہ بن جائیں۔ اب یہ جو آزادی اور نوجوانی کے دور میں ان کے جو جذبات ہیں، ان کے جو احساسات ہیں، اس کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اس بارے میں ان بچوں سے ہم کہیں گے، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ جو جذبات اور جیسی وہ پرواز کرنا چاہتے ہیں، اس پرواز اور ان جذبات کو وہ اپنے تجربے کار والدین اور اپنے تجربے کار بزرگوں کی روشنی کے اندر اس پرواز کو بڑھائیں۔ ابھی ان کی عقل خام ہے، وہ نہیں جانتے کہ قدم کتنا اٹھایا جائے۔ جتنی ضرورت نہیں ہے، اگر اتنا قدم اٹھا دیا جائے تو اس میں ہلاکت کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے لڑکے کی مثال کودک نادا کی طرح ہوتی ہے جو زندگی کے نشیب و فراز سے واقف نہیں ہے۔ جو نشیب و فراز سے واقف نہیں ہے، اس بچے کو دانا اور تجربے کار اور زندگی کی اونچ نیچ اور نشیب و فراز سے واقفیت رکھنے والے کے ہاتھ میں اس کی انگلی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہم اس کو پابند نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کو تحور سے، ایک شجاعت تو قابل تعریف ہے لیکن تحور قابل مذمت۔ شجاعت کہتے ہیں الاقدام بعقل، عقل کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، نتائج پر غور کرنے کے بعد قدم اٹھانا، اور تحور کہتے ہیں نتائج سے بے پرواہ ہو کر اور صورتحال سے چشم پوشی کر کے اور خودکشی کی طرف قدم بڑھانا اور کود پڑنا۔ ظاہر ہے کہ تحور قابل تعریف نہیں، ہر اقدام قابل تعریف نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اقدام قابل تعریف ہوتا ہے جو نتائج اور دور اندیشی اور عاقبت اندیشی کی روشنی میں ہوتا ہے۔ لہذا اولاد کو ہم آزادی سے نہیں روکتے، لیکن اس آزادی کی رہبری کرتے ہیں، اس آزادی کو ہلاکت کی طرف لے جانے سے بچانے کے لیے تجربے کار لوگوں کی رہنمائی کی طرف ہم ان کو متوجہ کرتے ہیں۔ ورنہ پھر وہی ہو جائے گا جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ بد عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے۔ بد عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے۔ پہلے بد عملی تھی، اب دین سے بھی بدگمان ہونے لگے آزادی کے نشے میں آ کر۔ بد عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے۔ انہوں نے دین کو بھی چھوڑ دیا اپنی خواہشات کے آگے اور اپنے دین کی حدود سے مرتد ہو گئے اور دین کی حدود سے پھلانگ لگا لی، چھلانگ لگا لی۔ بد عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے۔ ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ اس لیے اگر بے مہار لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے گا، بے لگام چھوڑ دیا جائے گا، تو وہی نتائج ہوں گے جو شاعر مشرق علامہ اقبال نے محسوس کیے۔ تو میں پھر اسی چیز کو مقرر کرتا ہوں کہ آزادی ہم قید و بند میں اپنی اولاد کو نہیں رکھ رہے ہیں، ہم شکنجے میں ان کو نہیں کس رہے ہیں، ہم ان کے ولولوں اور امنگوں کو خون نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کو کامیاب ولولے اور کامیاب حوصلے کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ ولولہ رکھو اور حوصلہ رکھو، لیکن ایسا حوصلہ اور ایسا ولولہ کہ جو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ بے شک آپ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس نقطے کو واضح کیا کہ والدین اور مربیوں کی تربیت اولاد کو جکڑنا نہیں ہے
بلکہ ان کی صلاحیتوں میں اور بھی اضافہ اور ترقی کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری سے سوال کروں گا کہ بچے آج کے زمانے میں سمجھنے والے ہوتے ہیں اور سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ زمانہ بدل چکا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ ایسے موقع پر اگر نوجوانوں کی طرف سے کوئی جائز مطالبات ہوتے ہیں جس میں ان کا حق ہے اور اسلامی شریعت سے کسی قسم کا ٹکراؤ بھی نہیں، تو ایسے موقع پر والدین کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ ایک بچہ جب وہ بڑا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اس کی عقل کام کرتی ہے، سمجھ آتی ہے، کچھ تعلیم بھی پا لیتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اب بہت سارے کام ہم خود کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا بچہ دنیاوی معاملات میں کل کے بچے سے زیادہ ہوش مند ہو رہا ہے۔ مختلف چیزیں ہیں، اشیاء کا استعمال ہے، مختلف ذرائع سے اس کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، کمپیوٹر ہے یا کم از کم موبائل ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی اس کا استعمال اچھی طرح جانتا ہے، اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دینی معاملات میں بھی اس کی عقل اسی طرح سے کام کرتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اسکولوں کے بچوں سے جا کر کے اگر آپ دین کی ابتدائی بنیادی باتوں کا سوال کریں تو وہ درست انداز میں جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی معاملات میں تو کچھ معلومات انہوں نے حاصل کر لی، مگر دینی معاملات میں وہ کورے ہیں۔ کیوں؟ یا تو ان کو وہ دینی ماحول گھر میں نہیں ملا، یا کسی ایسے ادارے میں انہیں بھیجا نہیں گیا جہاں کچھ دین کی باتیں انہیں سکھا دی جاتی۔ اب ایسی صورت میں اگر بچے کے بارے میں کہا جائے کہ کل سے زیادہ ہر معاملے میں ہوش مند ہوتا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ دنیاوی معاملات میں اس کی عقل واقعی کام کرتی ہے، لیکن اگر کوئی بچہ اپنی اس آزادی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے والدین کے سامنے اپنی کوئی پسند رکھتا ہے جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، تو ماں باپ کی، والدین کی، سرپرست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بچے کے اس رجحان کہ صحیح اور غلط کو سمجھے، اور اگر مطالبہ صحیح ہے تو اس کی تائید کرے، اس کی موافقت کرے۔ نہیں تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو بچے کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جائے گا، بغاوت کے آثار ظاہر ہوں گے، اور وہ پھر راستے سے ہٹ جائے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ بوڑھا آدمی یہ آج کے حالات و مسائل کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، ہم نئے دور کے بچے ہیں، ہم نئی نسل کے لوگ ہیں، ہم نوجوانوں کا قبیلہ ہے، یہ ہم ان بزرگوں سے زیادہ دنیاوی معاملات رکھتے ہیں۔ اس لیے والدین کو، سرپرست حضرات کو بھی چاہیے کہ بچوں کی جو جائز مطالبات ہوں، بالخصوص شادی اور نکاح وغیرہ کے مسائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان میں والدین کے تجربات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بچہ کسی رشتے کے معاملے میں بضد ہے اور کوئی شرعاً ایسی کوئی قباحت بھی نہیں آ رہی، جس بچی پر اس کی نظر ہے، اگر وہ اچھے شریف بھلے خاندان کی ہے اور ایک دوسرے سے کسی نہ کسی حوالے سے جان پہچان کوئی تعارف ہوا ہے اور وہ بچہ بضد ہے، کوئی اور رکاوٹ شرعاً ایسی نہیں آ رہی ہے، تو بہرحال اس کی موافقت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اور دنیاوی معاملات میں بھی اگر بچہ اپنی جائز خواہشات رکھتا ہے تو اس کی موافقت والدین کو۔ آج ایک صورت یہ پیدا ہوگی کہ والدین کسی معاملے کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نئی نسل کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے رکھنا ہے، نئی نسل کو اپنے ساتھ ملا کر کے رکھنا ہے، تو ان بچوں کی جائز خواہشات اور مطالبات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کی تائید ہونی چاہیے، اس کی موافقت ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کے ساتھ 7 سال کھیلو، لاعب سبعن۔ بچے کے مرحلے کو آپ 3 مرحلوں میں تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں لاعب سبعن کہ 7 سال تک باپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلے،
اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا مرحلہ ادب سبعن، 7 سال کا جب ہو جاتا ہے تو وہاں سے تادیب، اس کی تہذیب، اس کی تربیت، جی اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو ادب سکھاؤ، سلیقہ سکھاؤ، اور اس کے لمٹ اور اس کے حدود سکھاؤ۔ اس مرحلے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صاحب سبعن، کہ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوست کی طرح رہو، جی ایک دوست کے مانند۔ 14 سال کے بعد جب بچہ 14 سال کا ہو جاتا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس مرحلے میں تم اپنے بچوں کے ساتھ دوست کے مانند رہو، گویا تم دوست ہو، تم اس کے ساتھی ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد چھوڑ دو، یعنی تربیت کا مرحلہ وہاں سے ختم ہوا۔ ان 3 مرحلوں میں ایسا لگتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت کی بات بتائی کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں پر سختی کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ دوسرا مرحلہ ہے تأدیب کا، لیکن بچہ جب جوان ہو جاتا ہے اور جوان ہونے کے بعد اگر ماں باپ اس پر سختی کرتے ہیں اس کی کسی غلطی پر تو اس کے کتنے برے انجام ہوتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں خبروں میں، بار بار یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، نعوذ باللہ کسی بچے نے باپ کو مار دیا، باپ نے بچے کو مار دیا۔ مولانا حافظ قاری مقصود صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ جوان ہونے کے بعد بچوں پر سختی کرنے کے کیا نقصانات ہیں، ذرا اس موضوع پر آپ روشنی ڈالیں گے تاکہ ہم ناظرین کو بتائیں کہ بچے کی تربیت اور نوجوانوں کی تربیت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، بالغ ہونے کے بعد میں بچہ، سب سے پہلے بات تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو بچے ماں باپ سے کسی بھی معاملے میں اختلاف کرتے ہیں اور وہ اختلاف جو ہے انتشار تک پہنچ جاتا ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اگر انہیں دین کی تعلیم دی ہوتی تو بچہ کبھی بھی ہمارے مشورے کے خلاف قدم نہ اٹھاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اولاد کی پرورش کے تعلق سے فرمایا تو وہیں پر اس کو مد نظر اس کے سامنے یہ بات رہتی کہ اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اگر شرک کرنے پر، اللہ کے حکم کے خلاف کرنے پر تمہیں تمہارے ماں باپ مجبور کرتے ہیں تو اولاد کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ تو مت کرو، اللہ کے خلاف کام مت کرو، لیکن دنیا کے اعتبار سے تمہیں پورے ان کے ساتھ میں اچھا ہی سلوک کرنا پڑے گا۔ یہ پوری زندگی پر محیط ہے اور مجبور کوئی نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے اولاد کو محبوب ہونے کی بنا پر انہیں، چونکہ اس کے عمر، اپنے عمر کے تجربے سے چاہتا ہے کہ بچہ ہمارا یہ قدم نہ اٹھائے جو آگے چل کر کے اس کے لیے یہی چیز جو ہے محبت جو ہوگی عداوت میں اگر بدل گئی تو اس وقت یہ اس کے لیے بہت ہی وبال جان بن جائے۔ دوسری بات، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے برادر محترم نے بات پیش کی، ایک مقام پر مجھے یاد آتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ پیش آیا، مختصر یہ ہے، لمبی طویل حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیوی اور ان کے تعلق سے کچھ شکایت پہنچتی ہے، اور انہوں نے جا کر کے درخواست کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ اسے جدا کر دیں، لیکن ایک عام حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری امت کو ایک سبق دیا کہ اگر تیرے ماں باپ تیرے مال تیرے اہل سے جدا ہونے کو کہتے ہیں تو جدا ہو جا، کیونکہ تیرے ماں باپ کی رضا و خوشنودی میں تیرے اللہ کی رضا ہے۔ ہمیں تو ہر چیز کو شریعت میں مد نظر رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی جو ہے اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اور وہ اپنے نگہبانی کے اندر اپنے بچوں کی پرورش کرے، حتیٰ کہ جو ہے بیوی جو ہے اپنے بال بچوں پر، اپنے شوہر کے گھر پر نگہبان ہے، وہ اس کو اپنے اصول اور ضوابط کے مطابق چلائے۔ ہر معاملے میں ہمیں شریعت، قرآن اور حدیث جو ہے ہمارے لیے
اسوہ حسنہ ہے، قرآن حدیث ہی ہمارے لیے نجات کا سبب ہے. ہمیں اپنی اولاد کو تربیت اور پرورش دینے کے وقت میں ہمیں صرف اور صرف قرآن حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے. دنیا کچھ بکتی ہے بکتی رہے، ہمیں تو اپنے آخر دم تک کے ہمیں خود اور اپنی اولاد کو شریعت حقہ پر چلانا ہے. جزاکم اللہ خیرن. مولانا قاری صاحب نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے بتایا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے ان کا مشورہ تھا کہ وہ طلاق دے دیں، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ ان کا حق تھا لہٰذا وہ طلاق نہیں دے رہے تھے. آخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور آپ سے انہوں نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرنے کا حکم دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ کیا یہ واقعہ ہر ایسے واقعات پر منطبق ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی ماں یا باپ یا ماں باپ کی طرف سے ایسا مطالبہ ہوتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، جبکہ وہ مطالبہ بالکل بیجا ہوتا ہے. طلاق کے لیے کوئی سبب ہی نہیں ہوتا، صرف اس وجہ سے کہ کوئی بھی مطلب ہے کہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف یہ واقعہ ہوا، شادی ہوئی، جبکہ ہو سکتا ہے کہ بیوی بالکل نیک ہو اور لڑکے نے اپنی بالکل ثواب دی کے مطابق شریعت کے حصول کے مطابق اس نے اپنی بیوی کا انتخاب کیا ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بعض غلط اسباب کی بنا پر، غلط فہمی کی بنا پر جو ہے اپنی بہو کو اس کے شوہر کی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ نوجوان جو ابھی بھی شادی کیا ہے اپنے خاندان کو، اپنے رشتوں کو کاٹ دے گا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بچے بھی ہوتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب ذرا بتائیں. اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ پوری صورت مسئلہ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اس مسئلے کے حل سے بھی کوئی مایوسی نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کا بھی حل نکل سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو جو فرمایا کہ اپنے باپ کی پیروی کرو، تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا کہ انی احبھا، کہ مجھے ان سے محبت ہے، اور محبت پر زور نہیں، عشق پر زور نہیں ہے. یہ وہ آتش غالب کی لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے، تو کیسے محبت کے خلاف میں طلاق دے دوں؟ تو حضرت نے ایسا مشورہ دیا کہ باپ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے اور محبت کے تقاضے پر عمل بھی ہو جائے. فرمایا طلقھا و راجعھا، کہ ایک طلاق رجیع دے دو. لہذا باپ کی بھی فرما برداری ہو گئی اور بیوی بھی نکاح سے خارج نہیں ہوئی. تو اگر اس طرح کا مطالبہ والدین کا ہو کہ جس سے بیوی بھی نکاح میں رہ جائے اور ان کی والدین کی بھی بات رہ جائے، ان کی بھی لاج رہ جائے، تو یہ تو آسان ہے. اور اگر ایسی صورت ہو کہ وہ بضد ہو کہ اس کو طلاق بائن دے دی جائے اور ہمیشہ کے لیے اس طلاق مغلظ دے دی جائے، تو صورتحال پر نظر ڈالنا چاہیے. صورتحال یہ ہے کہ والدین بھی بے رحم نہیں ہیں، والدین کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہے. تو ایک مدت خاص تک اپنے والدین کو سمجھائے، اپنی قلبی کیفیت سے سمجھائے کہ میری قلبی کیفیت میری بیوی کے بارے میں یہ ہے، میں پھر میری صحت متاثر ہو جائے گی، میرا دماغی توازن خراب ہو جائے گا، میرے گھر کا نظام برباد ہو جائے گا. اپنی بیوی کی خصوصیات اور اس کی تعریفیں، اور اگر ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی تو اس غلط فہمی کا ازالہ کریں. اگر ازالہ ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کا حل نکل آئے گا، کیونکہ والدین بھی بے رحم نہیں ہیں. لیکن اگر نہیں کسی طرح سے والدین مانتے تو شریعت، جہاں تک میں سمجھتا ہوں شریعت کا حکم یہی ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے. قرآن پاک میں بھی ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. شرک پر تو والدین کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، لیکن شرک کے علاوہ والدین قابل اطاعت بلکہ واجب الاطاعت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تعریف کی جو ماں باپ کو ترجیح دیتے، جیسا کہ وہ حدیث جو
3 آدمی سفر پر روانہ ہوئے تھے اور وہاں چٹان آ کر ایک غار میں پناہ لی، کیونکہ راستے میں بارش ہو گئی تو غار میں پناہ لینی پڑی، اثناء سفر میں تھے اور اس کے بعد ان کو نکلنا بھی تھا اس غار سے، کیونکہ سفر پر روانہ ہونا تھا، منزل کی طرف جانا تھا، لیکن اتنی بھاری چٹان نے آ کر غار کا دروازہ بند کر دیا کہ کسی کے ہلانے سے ہل بھی نہیں سکی وہ چٹان۔ تو ایک مشورہ کیا تینوں نے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تو سوچا گیا کہ دعا کسی وسیلے سے کی جائے، یعنی عمل کا وسیلہ، وسیلہ بھی صرف عمل ہی کا وسیلہ ہوتا ہے۔ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ وسیلہ عمل سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں۔ تو بہرحال ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑگڑا کر عرض کیا کہ اللہ میری ماں تھی اور جانوروں کے دودھ پر میرا گزارا تھا، گائے اور بکری کے دودھ، میں چرانے جاتا تھا، شام کو دودھ لا کر دھوتا تھا اور اپنے بچوں کو ماں کو پلاتا تھا، تو میرا معمول یہ تھا کہ سب سے پہلے ماں کو سیراب کرتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی تو ماں سو گئی، اب میں دودھ لے کر اپنی ماں کے سرہانے کھڑا ہوا تھا اور بچے میرے قدموں پہ بلبلا رہے تھے، لیکن میں نے اپنی ماں کو پلایا، اس کے بعد بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، وہ تو بوڑھی ہو چکی تھی مگر میں نے اس کا جو اتنا خیال کیا صرف وہ تیری رضا کے لیے کیا، اگر اس عمل میں برکت ہے تو اس برکت سے اس مصیبت کو ہٹا دے۔ تو اس کے کہہ رہی تھے چٹان کا ایک حصہ سرک گیا۔ تو حضور نے اس کی تعریف کی کہ اس نے اپنی ماں کو ترجیح دی۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی ذکر کی گئی ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، کہ وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ کو حکم دیا کہ نماز کی پابندی اور اپنی ماں کی اطاعت و فرما برداری۔ ان نصوص کے رہتے ہوئے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری اگر وہ ضد کر لے اور اڑ جائیں فہمائش کے باوجود، اور تمام فہمائش کے طریقے اور تدبیروں کے ناکام ہونے پر وہ اڑے رہیں، تو پھر ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ مولانا مفتی بھی ہیں اور قاضی بھی ہیں، اور میرے خیال میں ایسے مسائل آپ کے سامنے ضرور آئے ہوں گے، اور ماشاءاللہ آپ نے شریعت کی روشنی میں اس میں کیا حکم ہے آپ نے بتایا۔